کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبہ. امام الانبیاء نے کہا اللہ اس کی بھی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. بہانے ہیں رب کے معاف کرنے کے نہیں. اللہ اکبر. بندہ وضو کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہوتا ہے نا، ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے یہ ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. سر کا مسا کرتا ہے سر کے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے بعد میں پورے خشوع خضوع سے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا. وہ صحیح مسلم کی حدیث. یہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا فرضی نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے. میں کچی بات کوئی نہیں سنا رہا آپ کو، سیکھے بند باتیں ہیں ساری. پیارے پیغمبر کے سچے سچے فرامین ہیں. آپ نے فرمایا غفرت خطایا و ان کان مثل زبد البحر، اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے خواہ اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر کے گناہ. میرے بھائیوں یہ احادیث اور اس طرح کی دوسری بہت سی احادیث سن کر بہت سے مسلمان بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کئی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسے ہو گیا جیسے ماں نے جنم دیا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب آئندہ پھر گناہ شروع کرتے ہیں پھر معاف ہو جائے گا. پچھلی نماز اس مغرب کی نماز سے تو گناہ معاف ہو گیا، مغرب کے بعد پھر کر لو گناہ، عشاء کی پڑھیں گے تو اس سے معاف ہو جائیں گے. میرے بھائیوں کسی دھوکے میں نہیں رہنا. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک آپ کی زندگی کے لیے بڑا ہی اہم ہے. اس لیے میں نے کہا تھا جانے والوں کو کہ اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو ان کو اللہ نفع دے گا، لیکن ہم زبردستی کسی کو نہیں بٹھا سکتے، نہ ہمارا اختیار ہے. اللہ اکبر. یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا نیکیوں سے، یہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم صغیرے گناہ کہتے ہیں. چھوٹے گناہ صغیرے گناہ. جو کبیرے گناہ ہے نا وہ نہ عرفے کے روزے سے، نہ عاشورے کے روزے سے، نہ رمضان کے روزے سے، نہ سبحان اللہ پڑھنے سے، نہ کوئی اور کام کرنے سے، نہ حج کرنے سے، نہ عمرے کرنے سے، نہ وضو کرنے سے، کسی شے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے، ان سے صغیرے گناہ معاف ہوتے. یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف، یا یہ جو آتا ہے حدیث میں وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ صغیرے گناہوں سے ایسے ہو جاتے ہیں. کبیرے گناہوں سے معافی نہیں ملتی، صغیرے گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے. صغیرہ گناہ کوئی نہیں رہتا اس کا نام آج. جو کبیرے گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی شرط ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرے گناہوں سے بچو گے تو ہم صغیرے گناہ تمہارے کیا کر دیں گے، مٹا دیں گے. کبیروں سے بچنا شرط ہے. یہ نمازیں اور عمرہ اور جمعہ اور یہ حج سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. مجتنب الکبائر، جب تک بندہ کبیروں سے بچتا رہے. کبیرے گناہ ان نیکیوں سے نہیں، وہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے. ایک مثال دیتا ہوں بات اچھی طرح سمجھ جائے گی آپ. شرک کبیرہ گناہ ہے، ایسا ہی ہے نا. اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے، وہ حج کرے، ہر سال حج کرے، زندگی میں 50 حج کر لے، 100 عمرے کر لے، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہو کر پڑھے، سبحان اللہ بحمدہ بھی اور یہ سارے اذکار کرے، اس کا شرک بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. وہ توبہ کے بغیر نہیں معاف ہونا. اس کے لیے توبہ چھوٹا، وہ کبیرہ گناہ ہے. بلکہ اگر توبہ نہ کرتا تو ساری زندگی جتنی نیکیاں کر جائے وہ ساری کی ساری نیکیاں وہ شرک کھا جائے گا، ویسے ہی کھا جائے گا. کوئی پلے رہے گی نہیں نیکی.
سب ضائع ہو جائیں گے. اور کچھ گناہ میرے بھائیو ایسے ہیں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو کس سے معاف نہیں ہوتے؟ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے. نماز سے بھی نہیں، روزے سے بھی نہیں، جمعے سے بھی نہیں، ہر جمعے سے بھی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے بھی نہیں، وہ کسی بیماری دکھ اور تکلیف سے بھی نہیں. وہ کروڑ مرتبہ آپ توبہ کر لینا پکی سچی، اللہ کی قسم ہے وہ نہیں معاف ہونے. ایسے گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں اور سارے کے سارے مسلمان ان گناہوں میں لکھنے پڑے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. آپ حیران ہوں گے ایسے بھی گناہ ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. بالکل میرے بھائی ایسے بے شمار گناہ ہیں. اور اگر میں کہوں جتنے بھائی مسجد میں بیٹھے ہیں تھوڑے سے، ہم میں سے کوئی بھی ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں تو اللہ کی قسم یہ مبالغہ نہیں ہوگا. ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے. کون سے ہیں وہ گناہ؟ چند ایک مثالیں دوں گا پھر انشاءاللہ میری بات ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. ہم کسی بھی بندے کا عیب دیکھتے ہیں، کوئی عیب، کسی بندے کا کیا دیکھتے ہیں؟ عیب، اس کی کوئی نقص خرابی، اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بندے کے اندر فلاں خرابی موجود ہے اور واقعی اندر موجود ہے. ہم اس کو جہاں جہاں جاتے ہیں ہر جگہ پر اس کو نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس میں اس کی وہ برائی بیان کر کے مزے سے تذکرہ کرتے ہیں اس کا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ اس گناہ کو قرآن اور حدیث کی زبان میں کہتے ہیں غیبت. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، موٹی مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. ایک بندے کو ہم میں سے کوئی بندہ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے بدکاری کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، این بدکاری کے ارتکاب کی حالت میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب اسلام کیا کہتا ہے اس کو؟ یہ دیکھنے والے کو اپنی زبان کو بند رکھنا ہے. اس جو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے سچ مچ دیکھا ہے، اپنے ہونٹوں کو حرکت اس معاملے میں نہیں دینی. کسی بندے کے کام تک تیری زبان سے کوئی لفظ اس حوالے سے نہیں پہنچنا چاہیے. بھائی بندہ ہے، غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں، بندوں سے ہونی ہیں غلطیاں، ہو گئی اس سے غلطی، مجھے کس نے حق دیا میں اس غلطی کو پورے معاشرے کے اندر پھیلاؤں، اس کا اعلان کروں؟ زبان بند. ہاں اگر بندہ بولتا ہے نا، قرآن میں رب نے لکھا ہے بولتا ہے اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو 80 کوڑے اس بولنے والے کی پیٹھ پر لگیں گے. اس کو زبان بولنے کا حق نہیں ہے. اگر بولنا ہے اس کو، جس کو آپ نے اس گناہ پر ملوث دیکھا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے الگ لے جاؤ، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، ڈراؤ جا کر اللہ سے. اس کو کہو اللہ نے یہ کام مسلمانوں پر حرام کیا ہوا تو مسلمان ہیں، تیری ماں بہن بیٹیاں بھی ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ کرے تو تیرے اوپر کیا بیتے گی؟ سمجھا دیں. آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. اس کو پھیلانا، لوگوں کو سنانا یہ حلال نہیں ہے. یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا سنگین جرم ہے میرے بھائیوں. وہ بدکاری کرنے والا بدکار اگر پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، قسم اللہ کی اللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا. لیکن میں نے جو اس کو پورے محلے میں پڑھا ہے، جو ہر مجلس میں جا کے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی یہ غلطی پھیلائی ہے، میں اگر میں خراب مرتبہ بھی توبہ کروں گا تو میرا یہ گناہ نہیں معاف ہوگا. میں نے اس بندے کا حق تلف کیا ہے. یہ جو حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ ہے نا، یہ کسی توبہ شبہ سے معاف نہیں ہوتے. انشاءاللہ 2 دلیلیں دوں گا میں آپ کو. اس میرے منہ کی بات نہیں ہے اور نہ یہ کچی بات ہے. حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ کسی توبہ سے، کسی نیکی سے، کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے. آپ کہیں گے اس میں حقوق العباد کیسے تلف ہو گیا؟ بھئی انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ نے ہر انسان کو رب نے پیدا کر کے دنیا میں عزت دی ہے. کچھ کو دی ہے یا سب کو دی ہے عزت؟ اللہ نے سب کو دی ہے. ہر بندہ عزت دار ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہم نے بنو آدم کو عزت دی ہے. اللہ نے دی بندے کو عزت. میں اس کی ایک برائی کو بیان کر کے پورے معاشرے میں اس کی عزت خراب کر رہا ہوں. میں نے رب کا دیا وہ حق اس سے چھینا کہ نہیں چھینا؟ اس کی غیبتیں کر کے اس کا حق چھینا نا. عزت اس کی برباد کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. غیبت سے بڑا گناہ ہے بہتان. میں نے دیکھا نہیں اس کو بدکاری کرتے ہوئے. مجھے بدگمانی میرے دماغ میں شیطان نے ڈال دی. اکثر طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں کسی بندے کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے اور ہم اس بدگمانی کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ تو بندہ ہی دو نمبر ہے، یہ تو بندہ ہی ایسا ہے، یہ تو بندہ ہی خراب ہے. اور صرف بدگمانی کی بنا پر مجلسوں میں، دوستوں میں، ہر جگہ پر جا کر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی اس عیب کا جو ہوتا بھی نہیں، اس میں دیکھا بھی نہیں، میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں اس کی. یہ بہتان ہے اس بندے کو. یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک بندے کی بات سنی ہے دوسرے کو سنا دی، ادھر کی سنی ہے ادھر کو سنا دی. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو. یہ دو دوست آپس میں لڑ پڑے، دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے، دو برادریاں آپس میں ٹکرا جائیں، دو محلے والے آپس میں لڑ پڑے، دو دوستوں میں جدائی ہو جائے، میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، وہ چغلیاں کرتے ہیں. یہ اللہ کی قسم یہ بہتان سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ بہتان سے بھی بڑا جرم ہے. جس طرح اللہ نے عزت ہر بندے کو دی ہے نا، اس طرح ہر انسان کو رب نے اپنی زمین پر امن اور سلامتی سے جینے کا حق بھی دی ہے. ہر بندے کو حق ہے امن سلامتی سے جینے کا. میں دو بندوں کی چوریاں کر کے، دو لوگوں کی چوریاں کر کے ان کو لڑاؤں گا. جب وہ لڑیں گے تو امن و سلامتی کا جو حق رب نے ہر بندے کو زمین پر جینے کے لیے دیا، میں نے وہ ختم کیا کہ نہیں؟ امن سلامتی رہے گی جب وہ لڑیں گے دو خاندان آپس میں تو حق چھین لیا ان کا. یہ حقوق العباد طرف کرنے والے گناہ ہیں. یہ گناہ نہیں معاف ہوتے. دلیل دوں گا انشاءاللہ، بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا. یہ تو میں نے مثالیں دی ہیں نا، ایسی سینکڑوں مثالیں دی، ہزاروں مثالیں بن سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں. کسی کا ناجائز مال کھا لینا، یہ بھی حقوق العباد طرف کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم جھوٹ بول کے، چوری کر کے کسی کا مال کھا لیں، جھوٹ بول کے لینے ناجائز طریقے سے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں، رشوت کے ذریعے مال کھا لیں، کرپشن کر کے کھا لیں، دھوکہ ملاوٹ کے ذریعے کھا لیں کسی کا مال ناجائز. میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ کسی کا حق جو ہم نے ناجائز لیا ہے، یہ کسی حد سے، کسی عمرے سے، کسی نماز سے، کسی نیکی سے، کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہوگا. اور ہمارے معاشرے میں یہ حقوق، یہ مال کھانے کی صورتیں تو ان گنت اور بے شمار ہیں. آج کل سردیاں نا، کئی لوگ نا وہ معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، مسئلہ ہی معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اندازہ لگانا کتنے کتنے بڑے سنگین مسائل ہیں. اللہ اکبر. سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں. گیس ہے نا؟ ہاں جی. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لوگوں نے نا، کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں کمپریسر لگا لی. کیا لگا لی ہے؟ کمپریسر. ذرا غور سے سنیے بات. وہ کمپریسر کے ذریعے جو پریشر پیچھے سے گیس کا کم ہوتا ہے نا، چولہا کا اچھی طرح نہیں جلتا، وہ پریشر سے گیس کھینچ کر اپنے چولہے کو جلاتا ہے. یہ جو اس نے کمپریسر لگا کر گیس کھینچی ہے، کس کی گیس کھینچی ہے اس نے؟ ان غریبوں کی جن کے پاس کمپریسر لگانے کے پیسے نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ کمپریسر نہیں لگا سکتے. اب میرے ارد گرد محلے میں نے کمپریسر لگا دیا، ان غریبوں کی گیس میرے گھر میں آئے گی اور کے گھر میں جائے گی؟ یہ میرے اکیلے کا حق ہے یا سارا حق ہے؟ سارے لوگوں کا حق ہے اس گیس پر. میں کون ہوتا ہوں اور غریبوں کی گیس میرے پاس پیسے آ گئے، میں کمپریسر لگا کر لوگوں کے گھروں کو چولہے بند کر کے میں اپنا چولہا جلاؤں؟ قسم ہے اللہ کی میں ان کا حق کھا رہا ہوں. آپ کہیں گے ہم بل دیتے ہیں اس گیس کا. بھائی بل تو اس نے بھی دینا بیچارے نے، اس نے مفت میں استعمال تو نہیں کرنی، اس نے بھی بل
بل دے رہے ہیں، آپ کے پاس کمپریسر کے پیسے تھے تو آپ سلنڈر لگا لیتے نا. غریب جس کے پاس کمپریسر کے پیسے نہیں اس کو استعمال کرنے دیتے گیس. وہ سلنڈر بھی نہیں لگا سکتا، وہ کمپریسر بھی نہیں لگا سکتا. اس نے یہی تھوڑی سی گیس استعمال کرنی ہے اور وہ بھی میں کھینچ لی، اور میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی زیادتی نہیں کی کسی پر. ایسا ہی یہ بجلی چوری کرنے والے اللہ کی قسم یہی کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. بے شمار لوگ ہیں حاجی نمازی دیندار بجلی چوری کرتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں آگے سے، مانتے نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. دلائل کہتے ہیں حکومت بھی تو ہمارے اوپر نجائز ٹیکس لگاتی ہے نا، تو ہم بھی تو حکومت سے اپنا حق چھین سکتے ہیں نا. پھر یہ دلیلیں ہیں ان کے پاس. یہ حکومت سے چھینی ہوئی بجلی نہیں ہوتی، یہ بجلی عوام الناس کی ہوتی ہے، لوگوں کی، جو ہم چوری کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سارا سردیاں ہیٹر استعمال کیے، ہاں بل تو میٹر تو چلا ہے اچھا بڑا، بل زیادہ آنا ہے. جب وہ میٹر آتا ہے نا اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے میٹر کو ریورس کروا لیتے ہیں، وہ بھی پیسوں کے چکر میں ریورس کر دیتے ہیں. اب 10,000 کی بجلی جلائی میں نے، 1,000 روپیہ اس کو ریڈر کو دیا، 2,000 میرا بل آ گیا، 3 میں جان چھوڑ گئی. یہ جو 10,000 کی بجلی استعمال کی ہے یہ اس کے پیسے واپڈا والوں نے لینے ہی لینے. ایک میٹر ہے جو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں بجلی کے، ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن کے اوپر لگا ہوا ہے، ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا میٹر. وہ ہر گریڈ اسٹیشن جو بجلی دیتا ہے نا علاقے میں، اس کے پورے یونٹ اس پر آ جاتے ہیں. جب بل تیار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے میٹروں کی ریڈنگ پر نہیں ہوتے، وہ اس میٹر کی ریڈنگ پر ہوتے ہیں جو ان کے پاس لگا ہوا ہے، اتنی بجلی انہوں نے فراہم کی ہے علاقے میں پورے. اب ادھر سے جو یونٹ گئے ہیں وہ تو کم ہے، اور ادھر جو یونٹ چلے ہیں وہ زیادہ ہے. انہوں نے بل ادھر بنا دیا، اب وہ پیسے تو انہوں نے پورے لینے، معاف تو کرنا نہیں کسی کو. اب مختلف ٹیکسوں کے نام سے نا، مختلف ٹیکسوں کی مدوں میں وہ سارے لوگوں کے بلوں میں وہ پیسے چوری کی میں نے، اور میری جگہ پر پورا محلہ وہ اس بجلی کے پیسے دینے پر ہے مجبور ہے. نہیں دے گا تو اس کا میٹر کٹ جائے گا. اور میں اس ذریعے سے اس سارے لوگوں کو ظلم کر کے ان کا ایمان کھا رہا ہوں. یہ حق تلفی ہے کہ دیہاتوں میں آپ تو اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ، میں کئی دیہاتوں میں سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے ایسے لوگوں کو. وہ ذمہ دار پتہ کیا کرتے ہیں آج کل نا، اس کو سیاست کا نام دیا ہوا ہے آپ نے، اس کو سیاست سمجھتے ہیں لوگ، کامیابی سمجھتے ہیں، عقل مندی سمجھتے ہیں. موگے والے سارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اکٹھے کر کے اوورسیر کو دے کر ایک اینٹ موگے سے نکلوا دیتے ہیں. ایک اینٹ جب موگے سے نکل گئی تو پانی زیادہ آئے گا کھاڑے میں، زمین اچھی سے خراب ہوگی، فصل پیداوار اچھی ہو جائے گی زیادہ پانی لگنے سے. اب انہوں نے تو موگے سے اینٹ نکلوا دی. یہ پانی جو ان کی زمینوں کو لگ رہا ہے، جس سے یہ پیداوار حاصل کر کے کھا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ پانی کن کا انہوں نے اپنے کھیتوں میں ڈالا ہے؟ قسم اللہ کی آگے والی عوام کا ڈالا ہے. یہ اوورسیر نے کو ٹوبل چلا کے ان کے موگے میں نہیں اتارا تھا پانی، وہ نہر کا پانی تھا، آگے والوں کا حق تھا، آگے والی ساری عوام کا حق تھا. انہوں نے پیسے دے کر اس طریقے کو وہ لوگوں کا حق نہ رہے. یہ والا گناہ. اچھا آپ کسی کوئی چیز لے لیں، مسلمان ہے نا ماشاءاللہ سارے پاکستانی، اسلام کے نام پر بنایا ہمارا ملک. آپ کا کوئی ذاتی کام ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے حساب سے بتانا ہے، آپ کا کوئی ذاتی جائز کام ہے. آپ کسی گورنمنٹ کے دفتر میں جائیں، اپنا جائز ذاتی کام کروانے کے لیے بغیر رشوت کے ہو جائے، آپ کو دھکے بھی کھانے پڑیں گے، ذلیل بھی ہونا پڑے گا. جب تک پیسے رشوت نہیں دیں گے آپ کا کام جائز کام ہی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. یہ جو سارے دفاتر میں بیٹھے ہوئے، نہ یہ امریکہ کے چوڑے، نہ اسرائیل کے یہودی ہیں، نہ یہ ہندوستان کے ہندو اور سکھ ہیں. کون ہیں یہ؟ پاکستان کے مسلمان ہیں یار، ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کی امتی کیا ہونے والے. ان کو حکومت ان کی سیلری بھی پوری دیتی ہے، ان کے جتنے بھی وہ دوسرے ہیں نا مراعات، وہ ساری کی ساری ان کو میسر مل رہی ہے. حکومت سے مراعات بھی لے رہے، اپنی سیلری بھی لے رہے، اور
کاٹ رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. یہ جو گناہ کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم یہ کھر مرتبہ حج کر کے آ جائے بیت اللہ کا, یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہونا. یہ کرپشن کرنے والے پورا ملک کا مال لوٹ کر کھا گئے, 72 سالوں میں پوری قوم کو لوٹ کر کھا گئے. یہ کرپشن کرنے والے اللہ کی قسم ہے جو مرضی کر لیں, کھرب حج کر لیں, کھرب عمرے کر لیں, ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر تحفظ پڑھتے رہیں, کروڑ کھرب مرتبہ پکی سچی توبہ کر لیں, یہ بڑا جو کرپشن کر کے لوگوں کا مال کھایا ہے نا, یہ بڑا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا, یہ نہیں معاف ہونا. میں اس کی 2 دلیلیں دوں گا انشاءاللہ. میں اپنی کچی بات نہیں کر رہا اتنے مضبوط الفاظ میں. اللہ اکبر. اچھے بڑے لوگ دودھ میں پانی ڈال دیتے ہیں, اچھے بڑے دیندار نمازی. یہ دودھ میں پانی ڈالنا تو چھوٹی سی بات رہ گئی ہے. اب پتہ کیا ہو رہا ہے, کچھ ہوتا ہے کھاد, کچھ ہوتا ہے بال صفا پاؤڈر, اس کو گھول کر دودھ کا نام دے کر اللہ کی قسم ٹینکروں کے ٹینکر پاکستان میں دودھ بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو پلایا جا رہا ہے. اور پلانے والے امریکہ کے چوڑے نہیں ہیں, پاکستان کے مسلمان ہیں, انسان ہیں. لوگوں کے وہ کیمیکل پی پی کے معصوم بچے مر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے, اور ان درندوں کو روکنے والا سرے عام چل رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم تو اچھا تجارت کر رہے ہیں, کامیاب تجارت ہے ہماری. یہ بڑا گناہ نہیں معاف. اچھا ان کو چھوڑیں, یہ سب چھوڑے جو باہر ہو رہا ہے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. باپ فوت ہو گیا, عام ہے ہمارے معاشرے میں, آپ میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہمارے معاشرے میں عام ہے. باپ فوت ہو گیا, بیٹوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا, بیٹیوں کو کچھ نہیں, بہنوں کو ان کا حق ہی نہیں دیتے. اگر بہنیں مانگتی ہیں نا تو ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. بہنیں بھی لیتی ہوتی ہیں برات, بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے باپ کی جائیداد میں. اور بہنوں کو تو باپ پوری سے اٹھا کے لایا ہوتا ہے, پیدا تو اس نے صرف بیٹوں کو کیا ہوتا ہے, ان کو کس لیے دے, دیتے ہی نہیں. میں نے اللہ کی قسم ایک نمازی دیکھا اپنی آنکھوں سے, اس کی بہن آئی میرے پاس, بہاولپور شہر میں مارکیٹ کے اندر کروڑوں روپے کی جائیداد ہے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی, باپ مر گیا, بیٹے نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا. وہ بیٹی رو رہی ہے, پیچھے پھر رہی ہے لوگوں کے, مجھے لے کر تو وہ دیتا ہی نہیں. کہتی ہے 18 سال ہو گئی اس کے پیچھے پھرتے ہوئے, نہیں دے رہا. ایک نہیں, اللہ کی قسم ہر گلی گلی میں, محلے میں یہ ایسے مسائل موجود ہیں. اور یا زبردستی دھمکی دے کر اسے معاف کروا لیتے. معاف شاف کوئی نہیں ہوتا ایسے معاف کروانے سے, کوئی نہیں معاف شاف ہوتا, کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے ہمیں. وہ تو بیچاری مجبور ہے, بیٹھ گیا, وہ تو اپنے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے کہہ دیتی ہے چلو میں نے چھوڑا. اس کے پاس ہے کیا؟ اگر اس کا خامن اس کو گھر سے نکال دے, کہاں جائے گی وہ, کدھر جانا ہے اس نے؟ ماں باپ کے گھر ہی جانا ہے, بھائیوں کے گھر ہی جانا ہے. ماں باپ کے مرنے کے بعد اب بھائیوں سے حصہ لے لیا تو بھائیوں کو دروازہ بند کر دینا. وہ تو کہیں گے تو جا اپنے جا, جو لیا تھا اس میں جا کے ادھر کیوں آتی ہے؟ وہ اس مجبوری کی بنا پر وہ کہتی ہے جا ویرا میں نے چھوڑا تجھے, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے بابا کے گھر کا دروازہ یہ ظالم نہ بند کر دے ہمارے لیے. کوئی معافی شافی نہیں ہوتی ہے اس میں. اچھا یہ جو حق مارا نا بہنوں کا بھائیوں نے, قسم اللہ کی کسی حج سے, کسی عمرے سے, کسی نماز سے, کسی روزے سے, کسی شے سے نہیں معاف ہونا, کسی توبہ سے نہیں معاف ہونا. میرے پاس ایسے کیس آئے, اللہ کی قسم میں نے ڈیل کیے, حاجیوں کے, نمازیوں کے ڈیل کیے, دوسروں بے دینوں کے نہیں. باپ نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی. ساری جائیداد کن کے نام کر دی؟ بیٹوں کے نام کر دی. کرتے ہیں لوگ, بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں مرنے سے پہلے, بیٹیوں کو کچھ نہ ملے. بیٹیوں کو مل گیا تو وہ دوسرے خاندانوں میں چلا جائے گا, وہ بیٹوں کے نام کرتے ہوتے ہیں. یہ جو اس نے بیٹے کے نام کی ہے, ظلم کیا کہ نہیں اس نے؟ اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے کہ نہیں مارا؟ کتنا حق تھا بیٹیوں کا زندگی میں؟ ماں باپ اپنی جائیداد میں سے جو اولاد کو دیں, فرض ہے اللہ کی قسم, اسلام کا فریضہ ہے,
جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا فرض ہے. وہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نہیں ہے اسلام میں، یہ مرنے کے بعد ہے. وراثت میں قانون ہے، یہ جو زندگی میں ہوتا ہے اس میں یہ قانون نہیں ہے. برابر برابر دینا پڑتا ہے زندگی میں، جو بھی اولاد ہوتی ہے ہر بیٹے کو ہر بیٹی کو ایک جیسا دینا ہے. اس نے آدھا بھی نہیں دیا، ایک جیسا کیا دینا تھا، اس نے سارے بیٹوں پہ نام لگا دیا. اب اس باپ نے، اس بابے نے اپنی عاقبت کو برباد کر لی. یقیناً سنیں گے انشاءاللہ، آپ 2 دلیلیں دوں گا کیسے اس نے اپنی عاقبت برباد کی. صرف اپنی نہیں کی، اپنے بیٹوں کی بھی عاقبت برباد. اچھا باپ نے ان کے نام کروا دی، ہو گئی ان کے نام. کیا بیٹیوں کا حق ان کے لیے حلال ہو گیا بھائیوں کے لیے کھانا؟ کیوں جی؟ قانونی طور پر ان کے نام لگنے سے حلال ہو گئی ان کے لیے. امام الانبیاء نے کہا تھا تم میرے پاس جھگڑے لے کے آتے ہو، میں تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہوں. اے ممکن ہے تم میں سے کوئی زیادہ اچھے انداز میں اپنا کیس پیش کر دے اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. سن لو، اگر میں اس کے بھائی کا حق اس کو دے دوں، میرے محمد کے فیصلہ کرنے سے بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دوں گا ماترے کو، اگر اس کا حق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے اسے حلال نہیں ہوتا. باپ کے فیصلے سے بیٹوں کے لیے حلال ہو جائے گا. وہ بیٹے حرام کھا رہے ہیں. اچھا بیٹے مریں گے تو اس بیٹوں کی جائیداد کتنے کو جائے گی؟ ہاں وہ اس کی اولاد کو جائے گی نا. وہ اس کی اولاد کس کا حق کھائیں گی؟ اپنی پھوپھیوں کا. وہ کن کا حق کھائیں گی؟ پھوپھیوں کا. وہ مر جائے گی تو وہ نیچے والے کن کا حق کھائیں گے؟ دوسروں کا. اس بابے نے اللہ کی قسم اپنی پوری نسل کو مرتے دم تک حرام خوری پر لگا دیا اس ظالم نے، اور اس کو ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. تم میں سے شہید ہو جائے وہ علیہ ہے دین، اس 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو قرض لا يدخل الجنت. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان، یہ 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اترتا. سمجھ نہیں آئی لگتا حدیث آپ کو. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کے مخاطب کون لوگ ہیں بھلا؟ ہم سب ہیں. قیامت تک آنے والے سارے مسلمان ہیں نا مخاطب. سب سے پہلے مخاطب کون تھے بھلا؟ صحابہ. سب سے پہلے مخاطب تھے صحابہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہو پیارے پیغمبر کا صحابی، میں اور آپ نہیں. اللہ کے نبی کا ہو صحابی، ہو جائے اللہ کی راہ میں شہید. 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے، اور اس شہید ہونے والے صحابی رسول پر ہو قرض کسی بندے کا، وہ صحابی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک قرض نہیں اترتا. تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ کیوں جی؟ کیا شے ہم؟ صحابہ کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیا چیز ہے؟ اور ہم سب سمجھتے ہیں قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے نہیں لیا جاتا، گن پینٹ پہ نہیں ہوتا. قرض کیسے ہوتا ہے؟ جو رضامندی سے لیا جائے. کسی سے رضامندی سے لیتے ہیں نا. جو پیسے میں نے آپ کی رضامندی سے لیے قرض کے طور پر، میں مر گیا نہیں واپس کر سکا، اللہ کی قسم ہے وہ پیسے میرے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن گئے. جو رضامندی سے لیے جب تک ادا نہیں ہوں گے وہ رکاوٹ بنے رہیں گے. اور جو میں نے چوری سے لیے ہیں، رشوت سے لیے ہیں، کرپشن سے لیے ہیں، دودھ میں پانی ڈال کر لیے ہیں، کم تول کر لیے ہیں، بہنوں کا حق مار کے لیے ہیں، بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے کر جو کھائے ہیں، جو میں نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر کے کھایا ہے، وہ کیسے معاف ہو جائیں گے میرے اور کیسے میں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ کون سوچتا ہے ہمارے معاشرے میں ان باتوں کو؟ اللہ اکبر. اور دوسری حدیث سن لیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ. مسلم شریف کی حدیث ہے. یوم القیامہ. اور مسلمانوں، یہ بندوں کے حق، یہ بندوں کے حقوق العباد، یہ ضرور بھی ضرور ہو نہیں سکتا قیامت والے دن ضرور بھی ضرور ادا کرو گے. کسی توبہ سے یہ حقوق نہیں معاف ہونے، قیامت والے دن ادا کرنے پڑنے. کیسے ادا کرنے پڑیں گے؟ حتیٰ یقادا للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء. ناطق وحی نے کہا سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر دنیا میں
کسی کو ماڑا بکری کو، بے سینگ بکری کو ماڑا کمزور سمجھتے ہوئے اس کو ٹکر ماری تھی نا، قسم ہے اللہ کی، رب کو وہ بکریاں بھی یاد ہیں، چاہے وہ ڈچکوٹ کی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کی ہیں، رب اپنی انصاف والی عدالت میں وہ بکریاں بھی پیش کر لے گا اور ان بکریوں میں بھی انصاف کروائے گا۔ اس کو سینگ دے گا، بے سینگ بکری کو، جس نے دنیا میں ٹکر ماری تھی اسے اس کا بدلہ دلوائے گا۔ جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، جن کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے قرآن اللہ نے نہیں اتارا، جن کے لیے میرے محترم بھائیوں اللہ نے جنت اور جہنم نہیں بنائی، جو مکلف نہیں ہے، جو ان میں انصاف کروائے گا، وہ مجھ میں اور آپ میں انصاف کروائے گا کہ نہیں؟ ہاں، ہم تو مکلف ہیں، نبی ہمارے لیے آئے ہیں، قرآن ہمارے لیے اترا ہے، جنت جہنم رب نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، جانوروں کے لیے نہیں۔ وہ ہمارے درمیان انصاف نہ کرے، یہ ظلم ہوگا۔ بکریوں میں انصاف کروائے، ہمیں چھوڑ دے، اور رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر۔ وہاں پر انصاف ہونا ہے، اور انصاف کیسا ہونا ہے؟ کیسا ہونا ہے انصاف؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، غور سے سننی ہے، سنی ہوئی آپ نے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو، ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان حدیثوں کو سن کر، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ پتہ ہے؟ جی اللہ کے نبی، جس کے پاس درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے، ساز و سامان نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا، اس نے زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہیں کی تھی، زندگی کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا تھا، زکوٰۃ میں 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری تھی اس نے کبھی، زکاتیں بھی دی، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، دوسرے نیکی کے کام بھی کیے، رب کی عدالت میں پیش ہوا ہے، نیکی کے پہاڑ ہیں اس بندے کے پاس، کیا ہیں؟ نیکیوں کے پہاڑ، لیکن کس حالت میں آیا ہے؟ قد ضرب ھذا، اس کو اس نے تھپڑ مارا تھا، شتم ھذا، اس کو گالیاں دی تھی، اس کی غیبتیں کی تھی، اس کی چگلیاں کی تھی، اس پر بہتان باندھا تھا، اس کا مال کھایا تھا، وہ سب رب کی عدالت میں کھڑے ہیں، وہاں پر انصاف ہونا ہے، اور وہاں دینے کے لیے پیسے، سونا چاندی، ساز و سامان نہیں ہوگا۔ وہاں کیا دیا جائے گا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا فیوتا ھذا من حسناتہ، جس کی میں نے اور آپ نے غیبت کی ہے نا، جس کی غیبت کی ہے، اس غیبت سے جتنی اس کی عزت کا نقصان ہوا ہے، اس بندے کی عزت کا، قسم ہے اللہ کی، اس کی غیبت کے برابر جتنی میری نیکیاں بنتی ہیں نا، اس کو دے دی جائیں گی۔ جس کے ساتھ کیا نا، سب کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ جس پر بہتان باندھا ہے، اس کے بہتان کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی۔ جن کی چگلیاں کی ہیں اس کے برابر، جن کو تھپڑ مارا ہے، گالیاں دی ہیں، جن کے پیسے کھائے ہیں، حق مارا ہے، اس حق کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں ان کو ساری کی ساری نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اور ابھی حقوق لینے والے، یہ بجلی چور، ہاں، یہ کمپریسر لگا کر غریبوں کی گیس کھینچنے والا پورے محلے کی، یہ دودھ میں پانی ملانے والا، یہ کیمیکل کا دودھ بیچنے والا، یہ رشوت خور درندہ، ہاں، یہ کرپشن کرنے والا لٹیرا، رسا گیر، کعبے کے رب کی قسم ہے، کتنے لوگوں کے یہ مجرم ہے، کتنے لوگوں کے مجرم ہے، پوری قوم کے مجرم ہے۔ پوری قوم کو انہیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، نئی نیکیاں ہوں گی تو قوم کے گناہ لے کر پروردگار ان کو جہنم میں جھونک دے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے، یہ ہے مفلس میری امت کا۔ آپ کہیں گے یہ معاملہ تو بڑا ہی حساس ہے، ہم نے تو کبھی اس کو اتنا حساس زندگی میں جانا ہی نہیں تھا، یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے 2 نمبریاں، غیبتیں، چگلیاں، ہماری کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی تھی جس میں ہم یہ گناہ نہ کرتے ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جتنی نیکیاں آج تک ہوئی ہیں وہ تو ساری ان گناہوں کے بدلے میں ان حقوق والوں کے پاس چلی جائیں گی، اور میرے لیے تو پھر جہنم کنفرم ہے، مجھے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے پلے تو اتنی نیکیاں ہیں نہیں جتنے میں گناہ کر کے آیا ہوں، جتنے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوئے ہیں، ہر بندے سے 2 نمبری کی ہے، ہر بندے سے جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، چگلی کی ہے، پتہ نہیں کن کن کے حق مارے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا ہے
قسم ہے پیدا کرنے والے کی، رب ہمیں بچانا چاہتا ہے جہنم سے۔ جہنم کنفرم نہ سمجھے، رب ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ میں بھی بچانے کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات، یہ بڑا گناہ، حقوق العباد تلف کرنے والا گناہ، یہ بھی معاف ہو سکتا ہے، یہ بھی معاف، مایوس نہیں ہونا، یہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ آسمانوں والے رب نے بتایا ہے کیسے معاف ہو سکتا ہے، اس کے نبی نے ہم تک پہنچا دیے، لیکن وہ نیکیوں سے نہیں معاف ہوتا، حج عمرے سے توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ کیسے معاف ہوتا ہے؟ پوچھو امام الانبیاء سے، طریقہ میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم۔ جس بندے کے پاس کسی کا کوئی حق ہے، اس نے اس کی بےزتی کی ہے، غیبتیں چگلیاں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، گالیاں دی ہیں، تھپڑ مارا ہے، کسی طرح بھی اس پر ظلم کیا، حق مارا ہے اس کا، مرنے سے پہلے پہلے زندگی میں واپس کر دو، جان چھوٹ جائے گی۔ ہے حل کہ نہیں؟ رب بچانا چاہتا کہ نہیں بچانا چاہتا؟ قسم ہے اللہ کی، اس کا بھی طریقہ، توبہ سے نہیں معاف ہونا۔ یہ کیسے معاف ہونا ہے؟ جن کے حقوق مارے ہیں ان کو واپس کرنے سے، واپس لوٹانے سے معاف ہو جائیں گے۔ معاف کر دو زندگی، یہ مرنے سے پہلے پہلے ممکن ہے، مر گئے تو پھر کوئی رستہ نہیں ہے، پھر وہ مفلس والا پکا معاملہ بن جانا ہے۔ یہ موقع ہے، دروازہ ابھی کھلا ہے، رب معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے طریقے سمجھا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ لوگ سمجھ جائیں، بچ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں سمجھ آئی۔ بھئی جن کا تو ہمیں پتہ ہے کہ فلاں فلاں کا حق مارا ہے، فلاں بہن کو نہیں دیا تھا، چلو ان کو یا ان کی بچیوں کو ہم دے دیتے ہیں، تو جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے تو غفلت کی زندگی میں بڑے لوگوں کے حق مارے ہیں، تو ان کو کیسے واپس کریں؟ ان کو واپس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سود کے ذریعے جو کھایا ہے، رشوت کے ذریعے جو کھایا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کھایا ہے، کس کس کا کھایا ہے، تو وہ کیسے واپس کریں؟ بھئی اس کی واپسی کا بھی طریقہ موجود ہے اسلام میں، اس کی واپسی کا طریقہ بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے واپس وہ بھی۔ رب مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے جہنم سے۔ کیا طریقہ ہے؟ ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے، میں نے غفلت کی زندگی میں جب مجھے شعور نہیں تھی، سمجھ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، حساس، اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ نہیں تھا، جتنے لوگوں کا میں نے حق کھایا تقریباً مثلاً 1 لاکھ ہوگا، میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کتنا ہوگا، مثلاً 1 لاکھ، میں لاکھ کی بجائے نا 2 لاکھ روپے کھلے دل سے طے کر لوں اپنے ساتھ، اور میں اپنی آمدن سے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہوں، یہ کہہ کر کے یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یہ پیسے میرے نہیں ہیں، میں نے غفلت کی زندگی میں لوگوں کے نجائز کھائے تھے، اب میں ان کو واپس نہیں کر سکتا، کچھ تو فوت ہو گئے، کچھ کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کس کے کتنے کھائے ہوئے ہیں، یا اللہ جن کے میں نے کھائے ہیں نا، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب ان پیسوں کا ان کو دے دے اور مجھے معاف کر دے، یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے ابھی بھی نہیں، بات نہیں سمجھ آئی۔ چلو پیسے تو معاف ہو جائیں گے، حق جو مارا ہے، تو جو گالیاں دی ہیں، تھپڑ مارے ہیں، چگلیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ جو زبان سے دکھ دیا ہے لوگوں کو، حق مارا ہے لوگوں کے، وہ کیسے معاف ہوگا؟ وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ جن کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، گالیاں دی ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان کو راضی کر لیں، وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دیں، اللہ کی قسم یہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ وہ راضی ہو کر معافی دے دیں، یہ چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ممکن ہے معافی، ممکن ہے حق ادا کرنے سے یا ان سے معاف کروانے سے، توبہ سے نہیں، اکیلی توبہ کام نہیں آئے گی، خرب مرتبہ توبہ کر لیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے ابھی بھی بات پوری نہیں سمجھ آئی۔ بھئی جو تو زندے ہیں ان کے تو معافی مانگ لیں گے جا کر، تو جو فوت ہو گئے ان سے کیسے معافی مانگے؟ اور جن کا پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے ان سے کیسے معافی مانگیں؟ بھئی ان کا بھی طریقہ سن لیں، اپنے پاس سے نہیں بنا رہا، حدیث کی دلیل دوں گا انشاءاللہ آپ کو، ختم ہو گئی میری بات۔
اللہ اکبر. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن جن کی غیبتیں چغلیاں کی ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں یا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہمارا، جب تک زندہ ہیں نا ہم ان مرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہیں. ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے درجے بلند کر دے، اور ان کی کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کریں. ہر بندے کے اندر اللہ نے خوبیاں بھی رکھی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں بندوں میں. ان کی خوبیاں ڈھونڈیں، کوئی ڈھونڈے خوبی، ڈھونڈنے سے کوئی نہ کوئی ان کی خوبی. جس کو پنڈا تھا نا، ہم نے جہاں جا کے پنڈا تھا، ذلیل کیا تھا اس کو، اس کا عیب بیان کیا تھا لوگوں کو، وہاں جا کر اس کی اس خوبی کا تذکرہ بھی کریں اور پھر کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ رب معاف کر دے گا. اگر یہ نہیں نہ کریں گے تو میرے بھائیوں، میں نے صاف صاف بتا دیا ہے، کوئی فلسفہ نہیں سنایا آپ کو، میں نے کوئی اپنی بات نہیں سنائی. میں نے یہ باتیں آپ کو جہنم سے اللہ کی قسم بچانے کے لیے سنائی ہیں. میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. دل دکھانے نہیں آیا تھا آپ کو، آپ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے یہ باتیں سنائی ہیں. ممکن ہے آپ ناراض ہوں، کڑوی کڑوی باتیں ہیں یہ، اس طرح کی مولوی نہیں کرتے باتیں لیکن میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں، بھلے کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، فیصلہ ہم سب نے کرنا ہے. کسی کے ہاتھ میں فیصلہ ہی نہیں، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ دنیا میں واپس کرنا ہے حق یا آخرت میں دینا ہے. کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر بندے نے خود کرنا ہے. کوئی دوسرا فیصلہ، میرا اور آپ کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی دوسرا بندہ. ہم نے آپ خود کرنا ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آخرت میں جا کے دینا ہے لوگوں کے حقوق جو مارے ہیں، یا دنیا میں مرنے سے پہلے واپس کر کے جانا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے. میرے محترم بھائیوں، میں اللہ کی قسم بڑے دکھ سے کہتا ہوں، بڑے دکھ سے، ہمارا معاشرہ دیکھ کر نا یہ میرا سینہ جلا ہوا ہے. اس معاشرے کی صورتحال سے اللہ کی قسم سینہ جلا ہوا ہے میرا. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں. اس ملک کے IMF بھی اس کی دشمن ہے، ورلڈ بینک بھی اس کی دشمن ہے، FATF کے 37 ملک قسم اللہ کی اس ملک کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. بڑے بڑے کافر، ان کو یہ ملک دنیا میں معاشی طور پر مضبوط قسم اللہ کی ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں ہے. لیکن میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ IMF بھی، ورلڈ بینک بھی، UNO والے بھی، جتنے بھی کافر ہیں، سارے مل کر جتنا مرضی زور لگا لیں، وہ اس ملک کو اتنا معاشی طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا خود ہم اس ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. جتنا ہم اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا، قسم اللہ کی وہ سارے مل کر کبھی بھی نہیں کر سکتے اتنا نقصان. جو بندہ مسلمان، ہمارا بھائی بیٹا، ہمارے خاندانوں کے افراد جو جس سیٹ پر، جس کرسی پر بیٹھا ہے، جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے وہ گھپلا کرنا اتنا بڑا. 72 سالوں سے ہر بندہ دو ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے، جلا رہا ہے. جس ملک میں بستا ہے اس ملک کو آگ لگا رکھی ہے، ہم نے خود لگائی ہوئی ہے. انسانیت ہمارے معاشرے سے دفن ہو گئی، انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہم نے، مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے. ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے، اپنی عاقبت کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.